انسان کی لائف میں نا ایسے فیزز لازمی آتے ہیں جب اسے ٹینشن، ڈپریشن، نا امیدی اور اس کی زندگی میں سکون کی کمی سی ہوتی ہے۔ یہ صرف اللہ پاک سے دوری کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ مومن کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتا۔ مایوسی ہمیشہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اچھا جی، مجھے ایک کمنٹ آیا تھا میری لاسٹ ویڈیو کے نیچے کہ دین کی نالج کے لیے کیا کرنا چاہیے، تو آج کی ولاگ میں آپ کو اسی بارے میں بتاؤں گی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اپنے گھر کے کرٹنس بھی دکھاؤں گی جو میں نے نیو بنوائے ہیں۔ تو آئیے ولاگ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ظاہرہ مزمل ولاگس۔ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اچھا جی، دین کی نالج کے لیے نا سب سے پہلے آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، اور دعا میں ہدایت مانگنی ہے، کیونکہ ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو مانگنے سے آتی ہے، اور اگر آپ ہدایت کی دعا کریں گے تو اللہ پاک یہ دعا آپ کی کبھی رد نہیں کر سکتے۔ کیونکہ اگر آپ واقعی خود کو بدلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اس کے لیے دعا اور کوشش کرنی ہوگی، اور اس کے علاوہ آپ کو کچھ ذکر اذکار کرنے ہوں گے، جیسا کہ آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم سچے دل سے پڑھنا ہوگا، جس کا مطلب ہے کہ نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی قوت اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ اس آیت کو اپنے روٹین میں پکڑ لیں اور روز کی اس آیت کو سچے دل سے جائے نماز پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے 100 دفعہ پڑھیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ دین سے بہت زیادہ قریب ہو جائیں گے۔ آپ کو یہاں ایک میں پیاری سی حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سناتی ہوں کہ جو شخص ایک دفعہ پڑھے گا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ عز و جل اس کے 100 مسئلے حل کرے گا، اس کی 100 پریشانیاں، مصیبت، ڈپریشن، انگزائٹی، بے سکونی، بے چینی کو حل کرے گا۔ اور ان 100 مسئلوں میں سب سے چھوٹی چیز ٹینشن ہے، جو کہ اللہ پاک اس انسان کی دور کر دے گا۔ تو خود کو دین سے جوڑیے۔ اچھا جی، خود کو دین کے قریب کرنے کے لیے ایک اور بہت بڑی اور امپورٹنٹ ٹپ ہے کہ قرآن کو اردو ترجمے سے لازمی پڑھیے۔ اب تو پلے اسٹور پر آن لائن ایپس آ گئی ہیں جس میں آسان اردو ترجمہ اور تفسیر موجود ہوتی ہے۔ آپ نے نا جی اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور اس ایپ سے اردو ٹرانسلیشن پڑھنی سٹارٹ کرنی ہے۔ ایک ایپ ہے جی تفسیر صراط الجنان کے نام سے، میں یہاں اس کا لنک شیئر کر دوں گی، اور آپ نے اس کو لازمی ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ اس میں اردو زبان میں ترجمہ تفسیر بہت ہی آسان الفاظ میں دیا گیا ہے، جو کہ عام بندے کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ اور قرآن کو اردو ترجمے سے پڑھنے کی ایک ٹپ یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ اس کو 30ویں سپارے سے سٹارٹ کرنا ہے، یعنی آپ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے جائیں گے، آپ کو سمجھ آتی جائے گی۔ اچھا جی، یہ دیکھیے میں نے گھر کی رینوویشن کی ہے، میں نے اپنے گھر کے سارے کرٹنس چینج کیے ہیں، تو میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ انسان کو نا اگر اس کے پاس پیسہ ہو تو اپنے گھر کی رینوویشن نہ کرتے رہنا چاہیے، ورنہ آپ ایک ہی گھر بار بار اپنا دیکھ دیکھ کر بور ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، یہ دیکھیں جی، میں نے نیو کرٹنس اپنے ہر روم کے بائی کیے ہیں۔ تو یہ بلیک اینڈ گرے دیکھیں، یہ میں نے اس کا کنٹراسٹ کیا ہے، یہ سینٹر میں بلیک اور سائڈس پہ گرے۔ اس سے میرا روم اور میرا گھر بہت ہی ڈیسنٹ اور ایستھیٹک لگ رہا ہے۔ اس کا سٹف، کوالٹی، ٹیکسچر کپڑے کا بہت زیادہ اچھا ہے۔ میرا روم ایک دم سے بہت زیادہ ڈیسنٹ اور ماڈرن لگنے لگا ہے۔ اچھا جی، دوسرے روم کا میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ میں نے یہ براؤن اور اسکن کا کنٹراسٹ کیا ہے۔ اچھا جی، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ کرٹنس میں نے صدر کینٹ لاہور کی مشہور پردہ مارکیٹ سے ایک روم کے 8,000 کے بنوائے ہیں۔ مطلب ٹوٹل میرا اس پہ 30-40 ہزار خرچہ آ گیا ہے، کیونکہ میں نے اپنے پورے گھر کے کرٹنس چینج کروائے ہیں۔ کچھ رومز میں میں نے بلائنڈس لگوائی ہیں، کچھ میں کرٹنس لگوائے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو تھرڈ روم اپنا دکھاتی ہوں۔ یہ اس میں بلو بیڈ کے ساتھ میں نے میچنگ کروائی ہے۔ اس میں نے بلو کرٹنس کروائے ہیں، جو کہ مجھے 10 سے 12 ہزار کے پڑے ہیں۔ یہ بلو والا نا کپڑا بھی میری پسند کا ہے اور ڈیزائن بھی میری پسند کا ہے۔ میں نے اس پہ نا ورساچی ڈیزائن سلیکٹ کیا تھا، تو یہ جب بن کے آیا نا تو رائل بلو کلر پہ یہ گولڈن ورساچی سٹائل بہت ہی پیارا لگ رہا ہے، بہت ہی ایلیگنٹلی انہوں نے اس پہ انگریو کیا ہے۔ اچھا جی، باقی میں نے اپنے ڈرائنگ رومز اور کچھ لاؤنجز وغیرہ میں نا بلائنڈس لگوائی ہیں، اور وہ بھی میں آپ کو آگے ولاگ میں چل کے انشاءاللہ دکھاؤں گی۔ اچھا جی، آج میں نا آپ سب سے ایک بہت امپورٹنٹ بات کرنے لگی ہوں کہ ہم سب کو نا دین سے قریب ہونے کے لیے نا، چاہے وہ آپ ہے یا میں، اللہ کا قرب پانے کے لیے جو سب سے پہلا پوائنٹ میں سمجھتی ہوں وہ ہے صفائی۔ جی ہاں، صفائی نا آدھا ایمان ہے۔ آپ نے نا اپنے گھر کو صاف رکھنا ہے، اپنی ذات کو صاف رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے دل کو، اپنے دماغ کو ہر برائی سے، ہر بری سوچ سے صاف رکھنا ہے۔ ایز اے ہوم میکر جس طرح آپ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہیں، اپنے کچن کو صاف ستھرا رکھتی ہیں، اپنی کبرڈز کو صاف ستھرا رکھتی ہیں، تو اس طرح سے آپ نے اپنی ظاہری صفائی کا اور اپنی باطنی صفائی کا بھی خیال رکھنا ہے۔
کیونکہ اللہ پاک کے قریب ہونے کا اور اللہ پاک کے قرب کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے صفائی۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنے دل کی، زبان کی، ہر چیز کی صفائی کریں۔ آپ کی زبان کبھی جھوٹ نہ بولے، کسی کی چغلی نہ کرے، غیبت نہ کرے، آپ کے دل میں کسی کے لیے حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، نفرت نہ ہو۔ اور ہوم میکرز کو صرف گھر کی صفائی کے علاوہ اپنی زندگی کو پاک بنانا ہے، اپنے ارادوں کو نیک بنانا ہے، اور اپنے اندر سے ہر گندی سوچ کو اور بری عادت کو نکال کر باہر پھینک دینا ہے۔ اور گھر کے علاوہ اپنی ذات سے بھی محبت کرنی ہے۔ ہم نے نماز، روزہ، عبادت کے علاوہ اپنی صفائی پر بھی اتنا ہی دھیان دینا ہے جتنا ہم گھر پر دھیان دیتے ہیں، کیونکہ اگر ہم صاف ہوں گے، اگر ہم اندر سے پرسکون ہوں گے، تبھی تو ہم ایک گھر لے کر چل سکتے ہیں اور اپنے بچوں کی اچھی پرورش کر سکتے ہیں۔ پھر آپ کا ہر وقت صاف رہنا بھی عبادت لکھی جائے گی۔ اچھا جی، دین سے قریب ہونے کا ایک سب سے امپورٹنٹ طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ یوٹیوب پر اسلامی اسکالرس کے بیان سنیں۔ وہاں آپ کو ہر ایج، ہر لیول اور علم کے مطابق بیان ملے گا۔ آپ دین کے بڑے اسکالرس کا بیان سن سکتے ہیں، جو ٹاپک آپ سرچ کریں گے آپ اس سے ریلیٹڈ بیان سن سکتے ہیں۔ اچھا جی، یہاں میں ایک بہت امپورٹنٹ ٹپ یہ دوں گی کہ آپ نا دین کو سمجھنے کے لیے اور دین کی نالج کے لیے نا اللہ پاک کے 99 اسماء الحسنہ سے سٹارٹ کریں اور ایک ایک روز کا نام پڑھیں اور اس کے ڈیپ میننگز دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کیا کیا صفات ہیں اور اس کے نام کے کیا کیا معنی اور مفہوم ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر نام ایک معنی رکھتا ہے، ایک پیغام دیتا ہے اور ایک نئی روحانی سوچ پیدا کرتا ہے۔ جب آپ ان ناموں کو صرف پڑھتی نہیں بلکہ انہیں محسوس کرتی ہیں تو آپ کا دل اللہ کے قرب کی روشنی سے منور ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ پاک کا ایک نام ہے الرحمن، تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ پاک کی رحمت کتنی بے پناہ ہے۔ جب آپ پڑھیں گی کہ الغفور، تب آپ غور کریں گی اور آپ کے دل کو ایک تسلی ہوگی کہ انسان چاہے کتنی بھی غلطیاں کوتاہیاں کر لے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یعنی جب یہ آپ سوچیں گی تو آپ کا دل خود بخود دین سے اور اللہ پاک سے جڑنے لگے گا۔ تو اپنا دن کا ایک چھوٹا سا حصہ نکالیے گھر کے کام کاج کے علاوہ اور اللہ پاک کے دین کو پڑھنے کی کوشش کریے اور اس کی گائیڈنس اور نور کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیے۔ تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ محسوس کرنے لگیں گی کہ آپ کا دل سکون سے بھر گیا ہے اور آپ کی لائف سے ڈپریشن، ٹینشن، انگزائٹی وغیرہ ختم ہو گئی ہے۔ چلیں جی، آج کا ولاگ یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ بہت پسند آیا ہوگا۔ اور اچھا جی، مجھے لازمی کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ نیکسٹ ولاگ میں کس ٹاپک پر بناؤں، اور اب انشاءاللہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن ولاگ آ جایا کرے گا۔ چلیں جی، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ کسی ولاگ میں نیکسٹ کسی ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اسٹے اسٹرانگ، اسٹے وائز، اللہ حافظ۔